السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم جانیں گے نماز کی شرطوں کا بیان۔ ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی عدم موجودگی میں نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ یہ وہ فرائض ہیں جو خارج نماز ہونے کی وجہ سے خارجی فرائض ہیں اور ان کو شرائط نماز کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان تمام شرائط کا نماز سے پہلے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔ ان شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تحریمہ۔ یہ نماز کے شرائط ہیں، یعنی شرائط نماز 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تحریمہ۔ نماز کی شرطوں کی تفصیل اور احکام اس طرح ہیں۔ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ نمازی کا بدن حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت، حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب نہ ہو۔ نمازی کا بدن حد سے اصغر سے پاک ہو، یعنی بے وضو نہ ہو۔ نمازی کا بدن نجاست غلیظہ و خفیفہ بقدر مانع سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصہ پر لگی ہو اس حصہ یا عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ نمازی کے کپڑے نجاست غلیظہ و خفیفہ بقدر مانع سے پاک ہوں۔ جس جگہ پر نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو، یعنی نمازی کا بدن بھی پاک ہو، حد سے اکبر سے پاک ہو اور حد سے اصغر سے بھی پاک ہو۔ حد سے اکبر کہتے ہیں جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے جنابت ہو چاہے وہ حیض ہو، تو حد سے اکبر سے بدن کا پاک ہونا۔ اسی طرح نمازی کا بدن حد سے اصغر سے پاک ہو، یعنی بے وضو نہ ہو، اور جس جگہ پر نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء، یعنی بدن کے جو حصے زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ مسئلہ: نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے ایک درہم کی مقدار ہو جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے اور بلا ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ: اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیص کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں،
مسئلہ، اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوئی، اور اگر شیشہ پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے، اگرچہ نجاست نمایاں ہوگی تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہوگا، یعنی فصل کرنے والا ہوگا۔ اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ یہ ان صورتوں میں ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر آپ ہیں یا آپ قید خانے میں، جیل خانے میں، ایسے روم میں ہیں کہ جہاں پر ناپاکی ہی ناپاکی ہے، ان صورتوں میں، یا پھر قید خانہ کی تخصیص نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو پاک و صاف ستھرا ہو، کہیں نہ کہیں نجاست ہے، تو ان جگہوں کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ کپڑا بچھا دیے یا آپ سجدہ اس طرح کریں کہ دونوں قدم کے نیچے نجاست نہ ہو، اور اگر نجاست ہو تو 1 درہم سے کم ہو۔ یہ تمام صورتیں ان جگہوں کے لیے ہے جہاں پر جگہ پاک نہ ہو، اور اگر پاک جگہ میسر ہے تو ہرگز ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھے۔ لکھتے ہیں کہ اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ مذکورہ بالا مسائل حالت مجبوری کی صورت کے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر یعنی چھپانا، عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازم نہیں ہے۔ لہذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ کہ مرد کا ستر عورت ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے۔ عورت کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، عورت کے معنی چھپانے کے۔ تو مرد کا وہ عورت کا وہ حصہ جسے ستر عورت کہتے ہیں وہ ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک۔ تو عورت کا نام اس لیے بھی عورت پڑا کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ عورت لیڈیز کو عورت چھپانے کی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حدیث پاک امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ مسئلہ، بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ ستر عورت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو، کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے
تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے۔ مسئلہ، اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ مسئلہ، عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اسی وجہ سے لیڈیز کا نام ہی رکھ دیا گیا عورت، کہ سراپا چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں، یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، مرد کے جسم کا جو حصہ شرعاً عورت ہے اس حصے بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصہ الگ الگ عضو میں شمار کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ، مرد کے بدن کے حصے ستر عورت کے جو 8 اعضاء ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ذکر یعنی آلہ تناسل اپنے تمام اجزاء و حشفہ و خلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو، یہ پہلا تھا۔ پہلا کیا ہے؟ ذکر یعنی آلہ تناسل اپنے تمام اجزاء و حشفہ و خلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہیں۔ دوسرا انثیین یعنی دونوں خصیے مل کر ایک عضو ہیں۔ تیسرا دبر یعنی پاخانہ کی جگہ۔ چوتھا اور پانچواں ہر ایک سریر الگ عضو ہے۔ 6 اور 7 دونوں رانیں اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ عضو ہے، ہر گھٹنا اپنی ران کا تابع ہے۔ 8واں کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارہ سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں آگے پیچھے اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عضو ہے۔ مسئلہ، عورت کے بدن سے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں تلووں کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کے 26 اعضاء ہیں، حسب ذیل تقسیم کیا گیا ہے۔ سر جہاں عادتاً بال اگتے ہیں، نمبر 1 میں ہے سر جہاں عادتاً بال اگتے ہیں۔ نمبر 2 بال جو لٹکے ہوئے ہوں۔ نمبر 3 4 دونوں کان۔ نمبر 5 گردن جس میں گلا بھی شامل ہے۔ نمبر 6 7 دونوں کندھے۔ نمبر 8 9 دونوں بازو۔ نمبر 10 11 دونوں کلائیاں۔ نمبر 12 سینہ یعنی گلے کی جوڑوں کی دونوں پستان کے نیچے تک۔ 13 14 دونوں پستان۔ نمبر 15 پیٹ یعنی پستان کی حد ذیلی سے ناف کے نیچے والے کنارے تک۔ نمبر 16 پیٹھ یعنی پیٹ کے مقابل پشت کے جانب سیدھ میں سینہ کے نیچے سے شروع کمر تک جتنی جگہ ہے۔ نمبر 17 دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ۔ نمبر 18 19 دونوں سرین یعنی چوتڑ۔ نمبر 10 فرج یعنی آگے کی شرمگاہ یعنی اندام نہانی۔ نمبر 21 دبر یعنی پاخانہ کی جگہ۔ 22
23 دونوں رانے گھٹنے بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 24 ناف کے نیچے پیڑوں کی جگہ اور اس کی سیدھ میں پشت کی جگہ۔ نمبر 25 26 دونوں پنڈلیاں، یہ ہے عورت کی سطر عورت۔ مسئلہ مرد اور عورت کے مذکورہ اعضاء سطر عورت میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ ایک رکن تک یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر نمازی نے مذکورہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی قصدن کھولی یعنی جان بوجھ کر کھولی، اگرچہ فوراً چھپا لیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کھلا نہ رہنے دیا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کھلا نہ رہنے دیا، تب بھی اس کی نماز عضو کی چوتھائی کھلنے کے وقت ہی فوراً فاسد ہو گئی۔ اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ عورتوں کا وہ دوپٹہ، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اکثر عورتیں اس بلا میں گرفتار ہیں۔ عورتوں کا وہ دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے، یعنی نماز ایسی اوڑھنی اوڑھ کر کے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے اور عورت اگر نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتی ہے، اور نماز پڑھے گی بھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں جرجٹ کی اوڑھنی کا چلن بہت زیادہ ہے جو ہلکا ہوتا ہے، اور ہلکا ہونے کی وجہ کر عورتیں اس سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ جرجٹ کی اوڑھنی بہت باریک ہوتا ہے، اس سے جسم کے ہر اعضاء نظر آتے ہیں، بال کی رنگت یعنی بال کی سیاہی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے عورت اگر اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ مسئلہ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ مسئلہ ستر عورت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا ستر جھک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی اور نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، البتہ جھک کر دیکھنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ چل چکا ہے، یہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں ایک غلط مسئلہ رائج ہے کہ اگر تہبند یعنی لنگی کے نیچے چڈی یا جانگھیا نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس نے بھی یہ بات اڑائی ہے کہ لنگی کے نیچے اگر جانگھیا یا چڈی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ سرے سے بالکل غلط ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں تک مردوں کی بات ہے، یہ تہبند اور لنگی والی اسی طرح کے مسائل کچھ لوگوں نے باضابطہ پوچھا بھی ہے کہ عورتیں جو ساڑیاں پہنتی ہیں وہ اگر اندر میں وہ چڈی وغیرہ نہ پہنے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔
تو اس کا بھی حکم وہی حکم ہے جو مردوں کا حکم ہے کہ مرد بغیر چڈی کے اور لنگی پہنا ہوا ہو اور چڈی نہ ہو تو جس طرح اس کی نماز ہو جاتی ہے اسی طرح عورتوں کی بھی نماز سایہ اور ساڑی میں بھی نماز ہو جائے گی اگرچہ وہ چڈی نہ پہنی ہو۔ یہ بہت زیادہ یہ مسئلہ مشہور ہے، اس لیے اسے بار بار تاکید کیا جا رہا ہے کہ لنگی اگر آپ پہنے ہوں اور چڈی یا جانگیہ نہیں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، نماز آپ پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح ساڑی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر میں کچھ نہ پہنی ہو چڈی وغیرہ تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ مرد اور عورت کا مسئلہ بالکل برابر ہے۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ مسئلہ استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ کعبہ کی طرف منہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ چہرہ کی سطح کا کوئی جزو کعبہ کی طرف واقع ہو۔ مسئلہ اگر نمازی کا چہرہ کعبہ کی جہت سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے لیکن اس کے چہرے کا کوئی جز کعبہ کی طرف ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اس کی مقدار 45 ڈگری رکھی گئی ہے، یعنی 45 درجہ سے کم انحراف ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 45 درجہ سے زیادہ انحراف ہے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے کعبہ یعنی کعبہ کی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، قبلہ ہی ہے، ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبہ کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو گئی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی، اس کی توجہ فضا کی طرف پائی گئی تو نماز ہو جائے گی۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کعبہ ایک عمارت کا نام ہے تو صرف اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی آسمان پر ہو تو کعبہ تو نیچے ہو جائے گا، اور آپ آسمان پر ہیں، ہوائی جہاز پر ہیں، یا مستقبل میں کوئی ایسی صورت نکل جائے کہ ابھی تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، اس وقت وہاں پر جا کر کے رہنا ممکن ہو جائے کچھ دنوں کے لیے، تو ایسی صورت میں تو کعبہ نیچے ہو جائے گا، تو نمازی کدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ یعنی اسپیس میں رہنے والا، آسمان کی بلندی پر رہنے والا کدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ تو بتاتے ہیں کہ جدھر کعبہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیے، اس لیے کہ کعبہ کی جو عمارت ہے، کعبہ جو گھر ہے تو وہ گھر ہی صرف کعبہ نہیں، کعبہ کے محاذات میں وہ عرش تک اور کعبہ کے نیچے ساتوں زمین تک وہ کعبہ ہی کا حصہ کہلائے گا۔ اگر کوئی زمین کے ساتویں طبق میں بھی جا کر کے نماز پڑھے تو وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی طرف منہ کرنا ہے، اور کعبہ یہاں ہے، کعبہ یہاں ہے اور ایک شخص یہاں پر زمین کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، تو نماز کدھر منہ کر کے پڑھے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ کعبہ اگرچہ آپ کا اوپر ہے لیکن یہ حصہ جو ہے، یہ حصہ یہ کعبہ ہی کے حصے میں ہے، کعبہ ہی کے حصے میں ہے، اور یہ بھی کعبہ کے اوپر والا جو آسمان کا حصہ ہے یہ بھی کعبہ ہی کا حصہ میں شامل ہے۔ لہٰذا چاہے آسمان کی بلندی پر کوئی یہاں پر ہے تو یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور کوئی کعبہ کے نیچے زمین کے نیچے اگر ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ وہی فرماتے ہیں کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے کعبہ
یعنی عمارت کا نام نہیں بلکہ وہ فضا جو اس بنا کے محاذات، اس بنا یعنی یہ کعبہ ہے، کعبہ کے بنا، کعبہ کے اوپر جتنے ہیں عرش تک، جو اس بنا کے محاذات میں ساتوں زمین، ساتوں اس کے نیچے ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ تو اگر یہاں آسمان کی بلندی پر کوئی ہے تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، زمین کے نیچے اگر کوئی شخص ہے تو وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس بنا کے محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ مثلا اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبہ کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو گئی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی۔ لیکن ابھی مسئلہ بیان کیا نا کہ اگر کعبہ کے اوپر میں جو شخص ہو تو وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اگر اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف توجہ پائی گئی، لہذا نماز ہو جائے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلہ کی شناخت یعنی قبلہ کی پہچان نہ ہو، نہ وہاں کوئی ایسا مسلمان ہو جو اسے قبلہ کی جہت بتا دے، نہ وہاں مسجدیں ہیں، نہ کوئی ایسا بتانے والا، عبارت ہے نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں۔ چاند سورج اور ستارے جب نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو علم نجوم کے ماہرین ستاروں کی چال اور سورج اور چاند کی چال سے پچھم کا رخ، قبلہ کی رخ کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اگر نکلا ہوا تو ہو لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ پہچان سکے تو بتاتے ہیں کہ چاند سورج نکلے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کریں۔ تحری کسے کہتے ہیں؟ یعنی غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کعبہ کی طرح، یعنی سوچیں اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے قبلہ طے کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی تو اب دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز اس کی ہو گئی۔ مثلا اگر وہاں کوئی قبلہ کی جہت جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا اور خود سے غور کر کے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو اگر قبلہ کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ یعنی اگر بتانے والا ہے اور آپ نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ بتا دیں کہ قبلہ کی طرف، قبلہ کدھر ہے، آپ نے اس سے پوچھا نہیں بلکہ آپ نے تحری کیا، سوچو فکر، غور و فکر کیا اور آپ کا دل ایک طرف جم گیا اور اسی طرف منہ کر کے نماز آپ نے پڑھ لی۔ تو اگر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے درست قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں جس طرف قبلہ منہ کر کے ہم نے نماز پڑھی ہے قبلہ اس سمت نہیں بلکہ دوسری سمت ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی بتانے والا موجود تھا اور آپ نے نماز کو اتنا ہلکا جانا کہ پوچھنے کی بھی آپ نے ہمت نہیں کی اور کوشش نہیں کی۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے۔ مسئلہ اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ یعنی یہ قبلہ ہے اور ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں
لیکن ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے کہ یہ سینہ یہ کعبہ کی طرف ہے، یہ سینہ کعبہ کی طرف ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر ایسے پھیر دیا، یہ ہمارا سینہ قبلہ سے ہٹ گیا، تو کہا کہ جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا ہے لہٰذا آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی پھر قبلہ کی طرف ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا، یعنی ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، اچانک پھر گیا، بلا قصد پھر گیا، اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے پھرا ہوا رہا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس میں 3 تسبیح کی مقدار ہے، اگر 3 بلا قصد ہے اور 3 تسبیح کی مقدار کے برابر دیر آپ نے کر دی تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، اور بلا قصد ہے اور 3 تسبیح کی مقدار سے کم مقدار ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر سینہ کعبہ سے پھر گیا تھا تو کہنا کہ نماز ہو جائے گی۔ اگر نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز کی چوتھی شرط، جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کی چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت ہے۔ جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا، یعنی وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، کوئی 11 بجے یا 10 بجے یہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہے، ہم جا رہے ہیں کہیں پر ایڈوانس میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت مقررہ پر مومنوں پر نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پر مومنین پر نماز فرض ہے۔ تو یہاں پر جب وقت ہی نہیں ہوا ہے تو وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بتاتے ہیں کہ جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا، وقت فجر، کہہ رہا ہے فجر کا وقت کب ہے؟ کہہ رہا ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، صبح صادق، طلوع فجر سے صبح صادق، طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ وقت ظہر دوپہر کو آفتاب کی نصف النہار سے ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی سے 2 چند یعنی ڈبل ہو جائے۔ وقت عصر ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ وقت مغرب آفتاب غروب ہونے سے غروب شفق تک، اور وقت عشاء غروب شفق سے طلوع فجر یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ 9 ہر وقت کی نماز کے بیان میں وقت کے تعلق سے تفصیلی مسائل انشاءاللہ کسی اور موقع سے بیان کریں گے۔ نماز کی 5ویں شرط نیت، یعنی نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ بخاری و مسلم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس نے نیت کی۔ مثلا نیت کے تعلق سے اہم مسائل، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں، تا وقتے کے ارادہ نہ ہو۔ مثلا زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، نمازی کی نیت کے لیے عربی زبان میں نیت کرنے کی تخصیص نہیں، کسی بھی زبان میں نیت کر سکتا ہے۔
عربی زبان میں نیت کرنا افضل ہے۔ احوط یہ ہے کہ یعنی بہتر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ نیت ظہر کی نماز کو پڑھنے کی اور گھر ہی سے نیت کر کے چلا ظہر کی نماز، ٹھیک ہے، پر وہ نہیں، آپ جس وقت نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس وقت آپ کی نیت میں، آپ کے ارادے میں نیت حاضر ہو کہ ہم ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے وقت یہ حاضر ہو کہ ہم کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ احوط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ مثلا نیت میں زبان کا اعتبار نہیں بلکہ دل کے ارادہ کا اعتبار ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا قصد کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا تو بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ نیت کے تعلق سے مسلمانوں میں اتنی علم دین کی کمی آ گئی ہے کہ ٹھیک آپ جنازہ پڑھانے جائیں گے تو اس وقت پیچھے سے ایک آواز آئے گی کہ امام صاحب جنازے کی نیت بتا دیجیے۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو نیت یاد نہیں ہے جو کتابوں میں تحریر ہے تو آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ارادہ کر لیں، سوچ لیں اور آپ نیت مان لیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو امت محمدیہ کا جنہیں شرف حاصل ہے انہیں جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، جنازے کی نیت یاد نہیں ہے، نماز کی نیت یاد نہیں ہے، وضو کا طریقہ یاد نہیں ہے، وضو کے فرائض یاد نہیں ہے، غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں، علم دین حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ اگر آپ شرماتے رہیں گے تو آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اپنے امام سے رابطہ قائم کریں، اپنے عالم دین سے رابطہ قائم کریں اور اپنے سوالوں کو رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے امام صاحب، آپ کے مولانا صاحب، آپ کے عالم دین صاحب، لیکن ہر امام سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اپنے امام یعنی سنی صحیح العقیدہ جنتی مسلمان سے آپ سوال کریں گے، بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے ہرگز سوال نہ کریں۔ اس لیے آپ کو وہ بتانے کو تو بتا دیں گے لیکن وہ ایمان کے لٹیرے ہیں، آپ کے ایمان کو لوٹ لیں گے، نبی کا گستاخ بنا دیں گے۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جس عقیدے کے ہیں یعنی سنی صحیح العقیدہ ہیں، ایسے ہی مسلک ایسے ہی عقیدے والے امام سے سوال کریں اور انہیں سے جوابات بھی چاہیے اور انہیں کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، غیر کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھیں، اس سے آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تعمل بغیر سوچے بتا دے کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ اور اگر ایسا کوئی جواب دے کہ سوچ کر بتاؤں گا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا تھا یا پڑھنے والا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ ہوئی۔ مثلا نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ کہے۔ یہ مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ نفل کی نیت کیا کریں گے، تو عبارت بالکل صاف ہے کہ نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ کہے۔ مثلا فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے، فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے، مطلق نماز کی نیت کافی نہیں۔ نفل میں حکم کیا تھا کہ نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، لیکن فرض نماز میں
نیت فرض ضروری ہے، مطلق نماز کی نیت کافی نہیں ہے۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 12 رکعت ظہر کی نماز ہے، سب سے لاسٹ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اس میں اگر ہم ظہر یا نفل کا نام نہ بھی لیں، نفل کا نام نہ لیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت، ٹھیک ہے، تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن جب وہی ظہر کی جب آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ فرض کی نیت ضروری ہے، فرض کی نیت ضروری ہے، صرف نماز کی نیت اس کے لیے کافی نہیں ہے، فرض کی نیت ضروری ہے۔ مثلا فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کرے، مثلا آج کی ظہر یا فلاں وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت تو کرنی ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ کرنا ہے، زبان سے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں، دل میں کم سے کم یہ نیت حاضر ہو کہ میں ظہر کی نماز فرض پڑھ رہا ہوں، فرض بھی ہونا چاہیے اور ظہر بھی ہونا چاہیے کہ ظہر کی فرض نماز، اتنا دل میں کم سے کم ارادہ ہو، یہ ادنا درجہ ہے کہ کم سے کم اتنا وہ بتا سکیں اور اتنا ارادہ کریں کہ میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں۔ صرف فرض کا ارادہ کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وقت کا تعین بھی کریں کہ ہم کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کریں، مثلا آج کی ظہر یا فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ مثلا فرض نماز میں صرف اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو متعین کرنا ہوگا، مثلا آج ظہر کی یا آج کی عشاء وغیرہ۔ مثلا واجب نماز میں واجب کی نیت کرے اور اسے بھی متعین کرے، مثلا نماز عید الفطر، نماز عید الفطر، فرض نماز میں صرف اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو متعین کرنا ہوگا، مثلا آج کی ظہر یا آج کی عشاء وغیرہ۔ مثلا واجب نماز میں واجب کی نیت کریں اور اسے متعین بھی کریں، مثلا نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، وتر، نذر، نماز بعد طواف وغیرہ۔ مثلا سنت، نفل اور تراویح میں اصح یہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے، سنت، نفل اور تراویح میں اصح یہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی یا سنت وقت کی یا قیام اللیل کی نیت کرے، تراویح کے علاوہ باقی سنتوں میں بھی سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی نیت کرے۔ مثلا نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے اگر تعداد رکعت میں غلطی واقع ہوئی تو مثلا 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی اور ظہر کی 4 پڑھی اور مغرب کی 3 پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تعداد رکعت میں غلطی واقع ہوئی، مثلا 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی اور ظہر کی 4 پڑھی اور مغرب کی 3 پڑھی تو نماز ہو گئی۔ یعنی ہم زبان سے نیت کر رہے تھے، ظہر کی نیت کر رہے تھے اور اتفاق سے لفظ 3 رکعت نکل گیا، یا مغرب کی ہم 3 رکعت کی نیت کر رہے تھے اور زبان سے 4 رکعت کی نیت نکل گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے زبان سے اگرچہ آپ کی 4 رکعت سے نکلا ہو، لیکن اگر آپ نے مغرب میں 3 ہی رکعت پڑھی، اگرچہ زبان سے وہ 4 رکعت کا لفظ نکل گیا لیکن آپ نے 3 ہی رکعت پڑھی تو تیرا نماز ہو جائے گی نہیں۔ مثلا یہ نیت کرنا کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے شرط نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ قبلہ سے انحراف اور اعراض کی نیت نہ ہو۔ مثلا مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے،
مثلا مقتدی نے بنیت اقتدا، یہ نیت کی کہ جو امام کی نیت ہے وہی میری نماز تو جائز ہے۔ مثلا مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتدا کا قصد نہ کیا اس کی نماز نہ ہوئی، یعنی اقتدا کی نیت کرنی ہوگی۔ مثلا نیت اقتدا میں یہ علم ہونا ضروری نہیں کہ امام کون ہے، زید ہے یا عمر ہے، صرف یہ نیت کافی ہے کہ اس امام کے پیچھے۔ مثلا اگر مقتدی نے یہ نیت کی کہ زید کی اقتدا کرتا ہوں اور بعد کو معلوم ہوا کہ امام زید نہیں بلکہ عمر ہے تو اقتدا صحیح نہیں، لہذا اس چیز کی نیت یہی نہیں کہ میں عمر کی یا زید کی پیچھے کے پڑھنا نماز کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہنا ہے کہ اس امام کے پیچھے تو امام جو بھی رہے، زید رہے، بکر رہے، کوئی بھی رہے تو اپنی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے زید کی نیت کی خاص اور زید نہیں بلکہ بکر ہے تو پھر اپنی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ مثلا اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ قضا پڑھتا ہو تو قضا نماز پڑھتے وقت دن اور نماز کا تعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر مطلقاً کسی وقت کی قضا نماز کی نیت کی اور دن کا تعین نہ کیا یا صرف مطلقاً قضا نماز کی نیت کی تو کافی نہیں۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں باقی ہیں، یہ مسئلہ غور سے سنیں، اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں باقی ہیں اور دن و تاریخ بھی یاد نہ ہو اور ان نمازوں کی قضا پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمہ ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں۔ نماز کی چھٹی شرط یعنی تکبیر تحریمہ، چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے تفصیلی مسائل نماز کے فرائض میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ نماز کہ ہم نے شرائط بتائے ہیں اور آج کی یہ بحث لمبی بھی ہو گئی ہے۔ اگر آپ غور سے آج کے اس سبق کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے سوالوں کا حل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا، اور اگر پھر بھی کسی کو سمجھنے میں پریشانی یا دشواری محسوس ہو تو آپ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور جو میرے مقتدی حضرات ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کوئی ایک وقت نکالیں اور اس وقت میں تعلیم و تعلم کا ماحول بنائیے، یا پھر آپ ایک سوال، ایک کاغذ اور قلم رکھیے، سوال لکھیے، اور جب بھی ہم سے ملاقات ہو جائے آپ ان سوالوں کو مجھے دیجیے۔ اگر اس وقت مجھے ان سوالوں کے جواب آتے ہوں گے میں ضرور ان سوالوں کا جواب اسی وقت دے دوں گا، اور اگر بعد میں دینا مقصود ہوا کتابوں کے تلاشی سیار کے بعد تو پھر میں آپ سے وقت خود ہی لے لوں گا۔ امید کہ آج کا یہ سبق بہت بہت مفید ہوگا تمام مسلمانوں کے لیے۔ پریشانی ہو تو آپ پھر بھی رابطہ قائم کریں، یا آپ اگر دور دراز کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے قریبی عالم دین سے رابطہ قائم کریں، اور کسی بھی مسئلہ کا بیان فرمایا ان کے پاس یہ سوال ہمیں، یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ العزیز آپ کے عالم دین آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔